اب آپ کہیں گے ہر دفعہ مسکرانے سے پہلے ہم نیت کریں, کیا خیال ہے؟ تو یہ تو بڑی ٹینشن والا کام ہے نا. تو اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے. آپ ایک دفعہ نیت کر لیں بھی بیٹھے بیٹھے کہ آئندہ ہم جب بھی مسکرائیں گے کس کے لیے؟ اللہ کو خوش کرنے کے. اور پھر کیا ہے, تھوڑا سا استحضار کر لی. نیت ایک دفعہ کافی ہے, بس تھوڑا سا استحضار کر لیا کریں. دیکھو نیکی کی اگر عادت پڑ جائے نا, اور نیکی کرتے ہوئے پھر نیت نہ ہو تو بھی پورا ثواب ملتا ہے. یہ اصول یاد رکھیں. بعض دفعہ نیکی عادت میں آ جاتی ہے, جیسے آپ کی عادت پڑ گئی صبح اٹھ کے مسواک کرنے کی, شروع میں تو نیت تھی سنت کی, اب بھول گئے, بس عادت پڑ گئی, تو اس سے نیکی کا ثواب ختم نہیں ہوتا, کیونکہ آپ نے جو اپنے آپ کو عادت ڈالی ہے وہ نیت کر کے ڈالی ہے, تو اب یوز ٹو ہو گئے, اب ہر دفعہ نیت ضروری نہیں ہے. جیسے آپ کی صدقے کی عادت ہے, ہر مہینے کچھ پیسے آپ اکاؤنٹ سے نکالتے ہیں, یار صدقہ کر دو, تو پہلی دفعہ تو آپ نے نیت کی میں ہر مہینے اللہ کے لیے پیسے دیا کروں گا, تو اب یہ نہیں کہ ہر دفعہ آپ سوچیں کہ میں نیت کرتا ہوں, بس عادت پڑ گئی ہے دیتے رہیں, وہ آٹومیٹیکلی اسی اصول میں اللہ ڈال دے گا کہ اس نے نیت کیا کی تھی. تو ہر دفعہ نیت ضروری نہیں ہے. یہاں تک فقہا نے بیان کیا ہے کہ اگر آپ نے زکوٰۃ کی نیت سے پیسے نکال کے الگ رکھ دیے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں, فقیر آیا اس کو پکڑا دیے, پکڑاتے ہوئے آپ کے ذہن میں نہیں رہا, نیت مستحضر نہیں تھی, زکوٰۃ وہی ہو جائیں گے وہ, کیونکہ جب الگ کر کے رکھے تھے اس وقت نیت کیا تھی؟ زکوٰۃ. تو عین دیتے ہوئے پھر ضروری نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو آج ایک دفعہ نیت کر لیں, یار جب بھی ملنا ہے کس سے ملنا ہے؟ مسکرا کے ملنا ہے. بات کریں گے کس طرح؟ اب جو اصل چیز ہے نا, جو میں بتا رہا ہوں, آپ کہیں گے بڑے آرام سے مسئلہ ہو گیا, اب تو ہمیشہ ہمیں کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا. اتنا آسان نہیں. اب ہوگا یہ, کیونکہ اب آپ نے نیت کر لی ہے کہ مسکرانا میں نے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اب جب اللہ کے لیے, تو اللہ چیک کرے گا کہ واقعی میرے لیے بھی ہے یا نہیں ہے. تو چیکنگ کا اللہ کا معیار یہ ہے کہ جہاں مسکرانے کا زیادہ ثواب مل رہا ہے وہاں یہ مسکرا رہا ہے کہ نہیں مسکرا رہا, اور جہاں مسکرانے کا کوئی ثواب نہیں مل رہا وہاں یہ مسکراہٹ چھوڑتا ہے کہ نہیں چھوڑتا. اب اللہ یہ چیک کریں گے, بس اس سے پتہ چل جائے گا آپ مسکرانے میں مخلص ہیں یا نہیں. بعض جگہ مسکرانا گناہ ہے. آپ کی سالی آئی ہوئی ہے, بلا وجہ جا کے مسکرا کے اس کے سامنے بیٹھ گئے, آپ جا کے کیسی ہیں آپ, آج تو بڑی اچھی ساڑی پہنی ہوئی آپ نے, اور بہت اچھی لگ رہی ہیں آپ, بہت اچھا لگا آپ کو دیکھ کے. تو بے شک آپ نے اس میں جہنم کی آگ سے بچنے کی نیت کی تھی فرسٹ ٹائم, تو اللہ آپ کے دفتر میں لکھ دے گا کہ یہ اپنی نیت میں خالص, کیونکہ اگر اس کی ثواب کی نیت ہوتی تو جہاں مسکرانا گناہ تھا وہاں یہ کیوں مسکرایا. میں یہ نہیں کہہ رہا سالی سے بدتمیزی سے بات کریں, الو کی پٹھی تو کیوں آئی ہے یہاں پہ, یہ نہ کریں. خامخواہ میں فری کیوں ہو رہے ہیں آپ؟ کل ایک خاتون نے پوچھا تھا نا کہ میرے شوہر میری بہن سے اتنے فری ہو گئے ہیں. میں نے پہلے تو ہلکا لیا اس کو کہ بھائی چلو رشتہ داری ہے, بہن ہے میری, اچھے اخلاق کے ہیں, لیکن اب مجھے شک ہونے لگا ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے بھائی. اب اس کے دل میں خیال آ رہے ہیں بہن بھی فری ہو رہی ہے, بہنوں ہی سے بڑے فری ہو کے کہنے شاپنگ کرنے چلے گئے ایک دن. تو میں نے اپنے میاں سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہ میری نیت پہ شک کرتی ہو؟ میری نیت پہ میں کوئی غلط ہوں؟ تو میں تو پھر الٹے مشورے دینے میں ماہر ہوں. میں نے اس خاتون سے کہا آپ اپنے شوہر سے کہیں ہاں آپ غلط ہیں, یہ ٹوپی ڈرامے کسی اور کے سامنے کرنا. آپ غلط ہو یا نہیں ہو, جب بیوی کو تکلیف ہو رہی ہے, اس کے دل میں وسوسے آ رہے ہیں, تو چھوڑ دو نا اس عمل کو. کیوں اس سے فری ہو رہے ہو بھائی آپ؟ یہی کام آپ کی بیوی شروع کر دے. اب میں اس کی بیوی کو یہ مشورہ تو نہیں دوں گا کہ آپ کے شوہر کا دوست آئے آپ کو چلو شاپنگ پہ چلتے ہیں ہم دونوں اکٹھے. بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے, اور پھر وہ انگریز یہی لبرل پنے کی انتہا کو پہنچ گیا یہی کر کے. شروع میں وہ دوستوں کی بیویوں سے ملتے تھے, نائس ٹو میٹ یو, کہ نائس ٹو میٹ یو ٹو کر کے, بڑے مل رہے ہیں آپس میں, گلے ملنا شروع کر دیے انہوں نے کہا ہماری نیت ٹھیک ہے, گلے مل رہے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر ہوتے ہوتے بچے بھی پیدا ہونا شروع ہو گئے کہ ہماری نیت میں کوئی فرق نہیں, بچے پیدا ہو رہے ہیں تو بچے تو نسل بڑھانی ہے تو چلو اس طریقے سے بڑھ جائیں گے. ہوتا کیا ہے, یہاں تک ہو گیا کہ ابھی ایک شادی مجھے علم میں آئی, وہ گھر والوں نے بتایا کہ یہ دیکھیں کہ یہ عجیب سی شادی ہے, ان کو پتہ ہی نہیں تھا بیچاروں کو ایسا بھی ہوتا ہے یورپ. 16 سال کا بچہ ہے انگریز کا, اپنے ابا اماں کی شادی کی دعوت دے رہا ہے لوگوں کو, میرے ڈیڈی کی میری مما سے شادی ہونے والی ہے. سمجھ رہے ہیں؟
میں نے کہا کہ اس پہ خوش ہونا چاہیے کہ اس کے ڈیڈی کی اس کی مما سے شادی ہو رہی ہے. بہت غیرت مند ہے انگریزوں میں, یہ غیرت کے اعلیٰ معیار پر ہے کہ اس کے ڈیڈی کی شادی اس کی مما سے ہو رہی ہے. یہ تو جنت میں جائے گا ان کے حساب سے. غیرت مند ہے بھائی. آپ کے ڈیڈی کس سے شادی کر رہے ہیں؟ آپ کی امی سے, ورنہ آپ کے ڈیڈی کی شادی کسی اور کی مما سے ہوگی. نہیں یار, یہ کلچر ہو چکا ہے. تو یہ تو بہت نیک آدمی ہے جس کی کہ اس بچے کے ابا کی شادی بال اتفاق کس سے ہو رہی ہے؟ اس کی امی سے ہو رہی ہے. اس میں فائدے ہیں نا, کرسیاں ورسیاں لگائیں گے ابا اما کی شادی میں. تو اس لیے براڈ مائنڈڈ بننے کی ایک لمٹ ہے. تو آپ کے گھر میں سالی آ گئی, ٹھیک ہے, اگر اس نے سلام کیا آپ سلام کا جواب دے دیں. اول تو اس پہ پردہ لازم ہے, مرد پہ پردہ لازم نہیں ہوتا. اس نے سلام کر لیا, وعلیکم السلام, بہت زیادہ ہو گیا, آپ خیریت سے, اپنی بیگم کی موجودگی میں پوچھ لیں آپ خیریت سے؟ الحمدللہ, ٹھیک ہے, اپنا خیال رکھیے گا. بس بھابھی سے بھی اتنا فری ہو سکتے ہو آپ. اب ایک صاحب مجھے کہنے لگے مصعب اب بھابھیوں کے بارے میں, ہم اب بھابھی بعض دفعہ ساتھ بیٹھی بھی ہوتی ہیں, بیان کر رہے ہوتے ہیں, آپ اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں کہ بھابھی سے بھی ریزرو رہیں, آپ فری نہ ہو, تو ہمیں عجیب سا محسوس ہوتا ہے. بعض لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ جوائنٹ فیملی میں بیٹھ کے بیان سن رہے ہوتے ہیں نا بعض لوگ, تو بھائی بھابھی سے بھی آپ ٹھیک ہے, گھر میں جوائنٹ فیملی ہے, خیریت پوچھ لی, انہوں نے آپ سے چائے کا پوچھ لیا, کافی ہے, سامنے بیٹھ کے فری ہونے کی ضرورت نہیں. تو وہ صاحب مجھے کہنے لگے آپ ایسی باتیں, جیسے میں نے ابھی کر دی نا یہ بات, ہم فیملی سے ہمارا بہت, میں نے کہا ٹھیک ہے, پھر میں بیان میں اس طرح سے کہوں گا کہ جو اپنی بھابھی کے ساتھ بیٹھ کے بیان سنیں پلیز کائنڈلی تھوڑی دیر کے لیے دوسرے کمرے میں چلے جائیں, میں بھابھی کے بارے میں بات کرنے والا ہوں. جب بھی کسی پہ اعتراض کریں نا تو پہلے سوچ لیا کریں کہ اس کا آلٹرنیٹ ہم مفتی صاحب کو پہلے سے کوئی بتائیں, یا یہ مفتی صاحب یہ مسئلہ ہی بتانا چھوڑ دیں. تو کوئی آلٹرنیٹ ہو تو بتائیں, نہیں ہے تو پھر چپ کر کے سن لیا کریں. ہمارے یہاں بس یہ جو اعتراض آئے پارسل کر دو, سوچتے ہی نہیں ہے کہ اگلا کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. تو میں یہ کر رہا تھا جہاں مسکرانا افضل ہے تو اب آپ کیا کرو گے؟ اللہ کے لیے. اچھا, اس میں ایک غلو یہ ہوتا ہے کہ یونیورسٹیوں میں بعض لوگ دیندار بن جاتے ہیں, داڑھی رکھتے ہیں, پگڑی ہوتی ہے, تبلیغ میں وقت لگا رہے ہیں, شلواریں ٹخنوں سے اوپر آ گئیں, تو ان کے کلاس فیلو میں کوئی لڑکی ان سے بات چیت کرتی ہے تو وہ تھوڑا بدتمیزی سے, روٹھے لہجے سے جواب دیتے ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس بدتمیزی سے بات کرنے پر ہمیں ثواب ملے گا. دیکھو اس سے دینداروں کا امیج بہت خراب جاتا ہے. ایک فری ہونا ہے بری نیت سے, وہ فری ہونے کی اجازت نہیں ہے, لیکن ایک خوش اخلاقی سے, اتنی خوش اخلاقی جس سے کم از کم آپ کا امیج برا نہ جائے, یہ ضروری ہے. کیونکہ بعض لوگ نا اس میں بڑا غلوف کرتے ہیں. کوئی بھی جوان لڑکی آپ سے بات کر, ابھی ایک دن کیا ہوا, چند سال پہلے کوئی لڑکی بیچاری بائک پہ پیچھے بیٹھی ہوئی ہے, تو بائک گری, وہ لڑکی بھی گر گئی, اس کی شلوار پھٹ گئی یہاں سے, سڑک پہ گھسٹ گئی. اب کیا ہے کہ وہ 2-3 داڑھی والے کھڑے ہوئے, قریب ہی نہیں جا رہے, نامحرم ہیں. اور انہوں نے اپنے استاذ کو بھی بتایا, ان استاذ نے کہا بالکل صحیح کیا بھائی, ہم کسی کو, ان کے استاذ نے ان کو کیا نصیحت کی کہ ہم جو ہے کسی کی ٹینشن دور کرنے کے لیے خود جہنم میں نہیں جا سکتے. یعنی اس لڑکی کو آپ اٹھاتے, نامحرم کے جسم پہ ہاتھ لگتا تو وہ تو بچ جاتی ٹینشن سے, ظاہر ہے وہ بیچاری سڑک پہ پڑی ہوئی, لیکن تم کہاں جاتے؟ جہنم میں. میں نے کہا ایسا نہیں ہے بھائی, وہ ایک لڑکی چاہے وہ جوان ہو چاہے وہ بوڑھی ہو, جو بھی ہے سڑک پہ پڑی ہوئی ہے تو اس کو اٹھا کے بٹھانا ہے, اس کو کپڑا پہنانا ہے, اس کو ایمبولینس میں ڈالنا ہے. اب یہ تھوڑی کہ وہاں محرموں کا انتظار کیا جائے گا, جی اس کے حضرات ایک خاتون ہے, یہ آئی ڈی کارڈ نمبر ہے, جو محرم مارکیٹ میں اویلیبل ہے وہ آ جائیں اس کو اٹھانے. یہ تو بیوقوفوں والی حرکتیں ہیں نا. یہ سب باتیں کرنی پڑتی ہیں کہ اعتدال نہیں ہے نا, بات کا مطلب نہیں سمجھتے, غلوف کا شکار ہو جاتے ہیں. تو وہاں تو آپ اٹھاؤ اللہ کے بندو اس کو. دیکھو صحابہ کرام نے بعض جاسوس عورتوں کو پکڑا ہے, ان کی مکمل تلاشی لی ہے. وہاں یہ نہیں کیا کہ چونکہ نامحرم ہیں اب وہ بم رکھ کے جا رہی ہے نامحرم, یا وہ کوئی جاسوسی کا پرچہ لے کے جا رہی ہے, تو تلاشی لی جائے گی اس کی. تو سیکیورٹی کے اصول کچھ اور ہوتے ہیں, ضرورت کے اصول. ڈاکٹر ہے وہ آپریشن ہی نہیں کر رہا کہ نامحرم ہے, ابے بھائی مر رہی ہے, پیٹ پھاڑ اس کا, کاٹ اس کا پیٹ, یا اس کا جناب ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے, اب محرم کا تھوڑی لیڈی ڈاکٹر کے جی اس کے جو
کوئی محرم ڈاکٹر چاہیے اس کے لیے. اس کے چچا, فون کر کے پوچھو چچا نے میڈیکل کالج سے ابھی ایگزام پاس کر لیا کہ نہیں کر لیا ہے. جان بچانا ہے تو جیسے تیسے ممکن ہو. یہاں تک فقہا نے لکھا ہے کہ عورت جب عدالت میں گواہی دینے کے لیے جائے گی تو اگرچہ وہ اسکارف لیتی ہے, پردہ کرتی ہے, لیکن جج کے سامنے وہ چہرہ کھول کے گواہی دے گی, اس لیے کہ وہاں یہ خطرہ موجود ہے کہ برقعے میں کسی اور کو اٹھا کے گواہی دلوا کے لے گئے. آپ برقعے میں تو آپ کسی کو بھی لے کر آئے, اس نے نام بتایا نہیں, جی میرا نام مثال کے طور پر فلاں نام ہے میرا, برقعے میں بندہ تھا وہ اتنی بڑی بڑی مونچھوں, جج کو کیا پتا. تو اس لیے فقہا نے بیان کیا عورت جب عدالت میں گواہی دے گی تو جج اس کے چہرے کو دیکھے گا تاکہ کنفیوژن نہ ہو. تو جہاں ضرورت کا موقع ہے, جیسے نکاح ہوتا ہے, بعض لڑکیاں مجمع میں اپنا نام نہیں لیتی, نہ لوگ نام لیتے ہیں, یہ کہہ دیتے ہیں فلاں کی وائف, فلاں کی بیٹی, اس طرح. لیکن نکاح پڑھاتے ہوئے قاضی لڑکی کا نام لیتا ہے کہ نہیں لیتا؟ اس لیے کہ یہاں اگر کوئی خاتون کہے, دلہن کہے جی میرا نام مجمع میں نہیں لیجیے گا مردوں کی موجودگی میں, مجھے میرا, آپ یہ کہہ دیجیے کہ فلاں کی بیٹی کا نکاح ہو رہا ہے فلاں سے. بعض خواتین میں اتنی حیا ہوتی ہے, وہ نہیں چاہتی کہ ہمارا نام مردوں کے سامنے اناؤنس ہو. ہوتا ہے بعض جگہ, تبھی دیکھیں نا قرآن نے بھی عورتوں کا نام نہیں لیا کہیں بھی. حضرت مریم کا نام لیا وہ ایک حکمت سے, ورنہ قرآن جہاں عورت کا تذکرہ کرتا ہے کبھی نوح کی بیوی, لوط علیہ السلام کی بیوی, حتیٰ کہ فرعون کی بیوی, فرعون کی زوجہ کا نام آیا تو نام نہیں لیا بلکہ فرعون کی بیوی. تو قرآن جہاں بھی عورت کا نام نہیں لیتا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ خام خواہ مجمع میں عورت کا نام لینا حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہے, لیکن ایک جن عورتوں کی طبیعت میں حیا زیادہ ہوتی ہے وہ اس بات کو پسند نہیں کرتی. اس کا حلال حرام سے تعلق نہیں ہے, لیکن پسند نہیں کرتی. وہ لوگ بھی اپنی بیٹیوں کا نام مجمع میں لینا پسند نہیں کرتے, بس یہ کہہ دیں گے میری بچی, اتنا کہہ دیں گے. لیکن نکاح میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں فلانی کی بیٹی کا, میں نے اس آپ سے کی بات نہیں کر رہا, یہ ہاں قبول نہ بول دیں تو یار بیٹھے ہوئے بولے ابھی میں کہتا ہے کیا کہنا فوراً قبول ہے, ایسے بول دیتے ہیں. تو فلانی کی بیٹی کا آپ سے نکاح کیا, کسی سے بول دے آدمی, ایسا نہیں ہے. فقہا کہتے ہیں پورا پورا نام لیا جائے گا. کنفیوژن پیدا نہ کرو. ادب ایک حد تک اچھا لگتا ہے, حیا ایک حد تک اچھی لگتی ہے. جہاں حیا کی وجہ سے کنفیوژن ہو رہی ہے, بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں, وہاں حیا نہیں بھائی, وہاں سیدھا سیدھا نام. اب پتہ چلا وہ بیٹی سے نکاح کر دیا, اب دولہا کہہ رہا ہے دلہن کو دیکھ کے یہ والی تو بولی نہیں تھی میں نے, میرا تو وہ فلانی سے چکر چل رہا تھا میرا. اب قاضی کہے گا ہم نے تو بھائی بیٹی بولا تھا, بیٹی تو یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے, تو یہ لڑائی ہوگی نا. پتہ کیا چلے گا کس سے نکاح ہوا ہے؟ تو پورا پورا نام لیا جائے گا, باپ کا نام بھی بیٹی کا نام بھی. تو نکاح میں بھی ایسا ہی ہے, عدالت میں بھی ایسا ہی ہے, جج کے سامنے عورت چہرہ کھولے گی. اور اسی طرح کوئی خدا نخواستہ کوئی خاتون سڑک پہ پڑی ہوئی ہیں تو پردے کا خیال جتنا ممکن ہے کریں, باقی اس کو اٹھائیں. جسم کو ہاتھ لگانا پڑے تو ہاتھ بھی لگایا جائے گا اس کو. اور اسی طرح سیکیورٹی کے مسائل میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی جاسوس پکڑی گئی ہے تو ٹھیک ہے, پہلے تو یہ کہ عورت یہ کام کرے گی. بعض دفعہ جنگوں میں ایسا ہوتا ہے کہ اتنی فرصت نہیں ہوتی کہ لیڈیز کا انتظام کیا جائے, تو وہاں فوج کو اجازت ہے کہ بھئی آپ اس کی پوری مکمل تلاشی لے سکتے ہیں. تو جہاں بھی سیکیورٹی کا مسئلہ ہوگا, علاج کا مسئلہ ہوگا, وہاں شریعت اجازت دیتی ہے کہ پردے کا مسئلہ دوسرے نمبر پہ چلا جائے گا. سمجھتے ہو؟ تو اسی طرح یونیورسٹیوں میں کسی لڑکی سے کوئی اول تو بات چیت نہ کریں, لڑکیوں سے فری نہ ہو. کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے تو پھر اس میں بدتمیزی والا لب و لہجہ نہیں ہونا چاہیے, اس میں فری بھی نہ ہو, ریزرو رہیں تھوڑا سا. ریزرو تو سمجھتے ہی ہے نا, تھوڑا سا ریزرو رہیں, ہاں ہوئی ایک دم نا چھچورے پن پہ نہ آ جائیں, ٹھیک ہے نا, اور موبائل نمبر نہ مانگنا شروع کر دیں, ریزرو رہیں. اچھا ویسے آپ کی جنرل نالج کے بتاؤں, لڑکے جو ریزرو رہتے ہیں نا, لڑکیاں مرتی بھی انہیں پر ہیں. یہ تو ہمارے سامنے اتنے کیسز آئے ہیں نا. اندر ایک لڑکے نے مجھے بتایا میں یونیورسٹی میں لڑکیوں سے بڑا ریزرو رہتا ہوں, اور کہہ رہے صرف ٹوپی ڈرامہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. خود بتا رہا تھا مجھے, میرے سامنے ہر آدمی بے تکلف ہو جاتا ہے, اس کو پتا ہے میں ٹکر نہیں ماروں گا نا, اس کو سن لیتا ہوں میں بات. تو کہنے لگا کہ مجھے خود بتایا, کہہ رہا ہے مجھے اتنا ٹھرکی ہوں, اپنے بارے میں بتا رہا تھا. وہ تو مشورہ لینے آیا تھا نا, برائیوں میں لگ گیا ہوں اور میں شادی نہیں ہو رہی وغیرہ وغیرہ, لوگ آتے ہیں کہ میں اتنا ٹھرکی ہوں. تو کہہ رہا ہے میں یونیورسٹی میں لڑکیوں سے بڑا ریزرو رہتا ہوں, بڑا نیک شریف بن کے نا, اپنے کام سے کوئی بات کرے گی, ہاں جی کیا آپ کو سر نے یہ بتایا تھا, یہ اس کا یہ مطلب ہے, ٹھیک ہے اپنا خیال رکھیے گا, بس اتنا سا. کہہ رہے اندر سے میرے دل میں اتنے لڈو پھوٹ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی مجھ سے خود سے فری ہو.
اور کہہ رہا ہے لڑکیاں مجھے شریف سمجھنا شروع کر دی اور زیادہ فری ہو رہی ہیں. کہہ رہے حالانکہ اپنے دل کی حالت کہہ رہے میں جانتا ہوں. تو اس لیے میں خواتین کو بھی کہتا ہوں جو بہت ہی گھننا بنا ہوا ہے نا, بعض دفعہ وہ محض اپنا امپریشن اچھا ڈالنے کے لیے گھننا بنا ہوا ہوتا ہے, اندر سے اس کے دل میں لڈو پھوٹ رہے ہوتے ہیں, لڈو, لیکن بعض صحیح بھی ہوتے ہیں, خیر وہ واقعی ریزرو ہوتے ہیں. تو میں یہ جو بار بار کہہ رہا ہوں نامحرم سے مسکرا کے بات نہ کریں, تو ایسا لب و لہجہ نہیں ہو کہ بدتمیزی جھلک رہی ہو اس سے, اس کا خیال کریں, کیونکہ دینداروں کا امیج اس سے بہت زیادہ خراب ہوتا ہے. آپ نے بدتمیزی نہیں کرنی ہے, فری نہیں ہونا بس آپ نے.